الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 440 میں احصار کے بعض احکام کا بیان آنے والا ہے۔ احصار اور صد کے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں آخری فاصل میں کتاب الحج کی، اور اس درس میں احصار کے بعد احکام بیان ہوں گے۔ اگر بیماری کی بدولت وقوف رکن انجام دینے سے ممنوع ہو جائے تو اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ قربانی کرنے کا حکم اور اس کی تفصیل اور تحقیق پیش کی جائے گی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید اول محصور کے بیان کرنا چاہتے ہیں احکام کو۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کا احرام باندھتا ہے اور مرض اور بیماری کی وجہ سے وقوف عرفات و مشعر دونوں سے ممنوع ہو جاتا ہے، یا ان میں سے ایک کو انجام دینے سے ممنوع ہوتا ہے اور دوسرا اس سے سہواً یا کسی عذر اور مجبوری سے رہ جاتا ہے، یا وقوف مشعر اس کو انجام دینے سے بیماری کی وجہ سے ممنوع ہوتا ہے اور عرفہ کا اضطراری وقوف درک کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ شخص اس عمل کو انجام دینے سے ممنوع ہو چکا ہے کہ جس کے رہ جانے سے حج رہ جاتی ہے۔ تو ان گزشتہ 3 فروض میں جب دونوں وقوف رہ جائیں یا وقوف مشعر رہ جائے اور اضطراری عرفہ کو اس نے درک کیا ہو تو اس سے حج رہ جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو اس شخص کا وظیفہ یہ ہے کہ قربانی کرے اور احرام سے خارج ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص عمرے کا احرام باندھتا ہے اور مرض و بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جائے مکہ داخل ہونے سے، یا مکہ میں داخل ہو لیکن اعمال انجام دینے سے ممنوع ہو جائے، تو اس شخص کا وظیفہ بھی ہے کہ قربانی کرے اور احرام سے نکل آئے۔ اور قربانی کی تفصیل یہ ہے کہ اگر حج اس کی قران ہو کہ میقات میں اپنے ساتھ قربانی لایا ہے تو یہی قربانی نائب کے ذریعے قربانگاہ کی طرف بھیجے کہ اسے ذبح کرے، اور اگر حج اس کی قران نہیں ہے بلکہ تمتع یا افراد ہے تو ایک قربانی خریدے اور اسے بھیجے، یا اس کے پیسے بھیج دے کہ قربانگاہ میں قربانی خرید کر ذبح کریں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمَتَى أُحْصِرَ الْحَاجُّ بِالْمَرَضِ عَنِ الْمَوْقِفَيْنِ مَعًا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا مَعَ فَوَاتِ الْآخَرِ أَوْ عَنِ الْمَشْعَرِ مَعَ إِدْرَاكِ اضْطِرَارِ عَرَفَةَ خَاصَّةً دُونَ الْعَكْسِ، یعنی جب حج کرنے والا مرض اور بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جائے، محصور ہو جائے، دونوں موقف انجام دینے سے رہ جائے، یعنی وقوف عرفات و وقوف مزدلفہ انجام نہ دے سکے بیماری کی وجہ سے، یا کسی ایک موقف کو انجام دینے سے ممنوع ہو جائے مع فوات الاخر، ساتھ دوسرا وقوف اس سے عذر و مجبوری کی وجہ سے رہ جائے یا سہو و نسیان کی وجہ سے رہ جائے، او عن المشعر مع ادراک اضطرار عرفۃ خاصۃ، یا اس سے وقوف مشعر بیماری کی وجہ سے رہ جائے اور عرفہ کا اضطراری وقوف اس نے درک کیا ہو صرف، تو ان تمام صورتوں میں اس کی حج رہ جاتی ہے دون العکس، لیکن آخری صورت کے برعکس ہو تو پھر حج صحیح ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر وقوف اضطراری مشعر کو درک کرتا ہے اور وقوف عرفات اس کو درک نہیں کر سکتا حاصر و بیماری کی وجہ سے، تو اس صورت میں حاصر محقق اور ثابت نہیں ہوگا اور احکام حاصر اس کو شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ مشعر کا اضطراری وقوف درک کر لینا مجزی ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، اور حج اس کی صحیح ہوتی ہے۔ احکام حاصر اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کا حج کسی عمل کے رہ جانے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہو۔
حالانکہ وقوف عرفات کا رہ جانا حاصر و بیماری کی وجہ سے یا مشعر اور مزدلفہ کا اضطراری وقوف در کر لیا ہو تو حج کے فوت ہونے اور رہ جانے کا سبب نہیں بنتا اور حج صحیح ہوتی ہے۔ وَبِالْجُمْلَةِ مَتَى أُحْصِرَ عَمَّا يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ الْحَجُّ أَوْ أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ عَنْ مَكَّةَ أَوْ عَنِ الْأَفْعَالِ بِهَا وَإِنْ دَخَلَهَا بَعَثَ كُلٌّ مِّنْهُمَا مَا سَاقَهُ إِنْ كَانَ قَدْ سَاقَ هَدْيًا أَوْ بَعَثَ هَدْيًا أَوْ ثَمَنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقًا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ ایسے عمل کو انجام دینے سے بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جائے کہ جس کے رہ جانے سے حج رہ جاتا ہے، یعنی جس عمل کے رہ جانے کی وجہ سے یفوت الحج حج رہ جاتا ہے، او احسر المعتمر عن مکہ، یا جو شخص عمرے کا احرام باندھتا ہے وہ مکہ جانے سے محصور ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جاتا ہے، او عن الافعال بها وان داخلها، اگرچہ مکہ میں داخل ہو چکا ہو لیکن اس کے افعال انجام دینے سے ممنوع ہو جاتا ہے مرض اور بیماری کی وجہ سے، بعث کل منہما ما ساقہ، تو ان میں سے ہر ایک یعنی چاہے حاجی ہو یا عمرہ کرنے والا ہو جو وہ قربانی لائے ہیں وہ بھیجیں گے۔ ان کان قد ساقہ ہادیا، اگر اس کی حاج کران ہو اور قربانی ساتھ لائے تو اسی کو بھیج دے قربان گاہ کی طرف، او بعث ہادیا، یا پھر قربانی خرید کر اگر پہلے ساتھ نہیں لایا تو حاج تمتع کا احرام ہے یا عمرہ کا احرام ہے یا حاج افراد کا احرام ہے تو وہیں پر جہاں پر ممنوع ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے تو ایک قربانی خریدے گا اور ثمن ہو یا اس کی قیمت بھیجے گا، ان لم یکن ساقا، اگر وہ قربانی ساتھ نہ لایا ہو۔ والاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور لأنه هادي مستيسر، الاقوى عدم التداخل ان كان السياق واجبا ولو بالاشعار او التقليد لاختلاف الاسباب المقتضية لتعدد المسبب۔ شہید ثانی اس عبارت میں ایک بحث اور تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی جو محصور شخص ذبح کرتا ہے احرام سے نکلنے کے لیے، آیا قربانی کا ذبح کرنا کہ جو حاج کران میں خود لایا ہے وہی کافی ہے اس کے لیے احرام سے نکلنے کے لیے، یا اس کے لیے علیحدہ قربانی اس کو دینی چاہیے تاکہ احرام سے نکل سکے؟ تو مشہور یہ ہے کہ وہی قربانی جو حاج کران میں ساتھ لایا کافی ہوگی احرام سے نکلنے کے لیے بھی، کیونکہ آیت میں ہے جس سے احصار اور محصور کے احکام کو لیا جاتا ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی جب محصور ہو جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسی کو ذبح کرو، اور واضح ہے کہ یہ قربانی جو ساتھ لایا ہے یہ بھی اس کے لیے میسر ہے، بس وہی کافی ہوگی احرام سے نکلنے کے لیے۔ اور اس حکم میں مشہور فرق نہیں کرتے کہ اس قربانی کا ذبح کرنا واجب ہوا ہو یا واجب نہ ہوا ہو۔ واجب اس کا اس طرح ہوتا ہے کہ نذر کی ہو یا اشعار یا تقلید کیا ہو اس حیوان کو، کیونکہ حاجی جو حاج کران کا احرام باندھتا ہے اگر اس نے احرام کے وقت احرام کو قربانی کو اشعار یا تقلید کرنے کے ساتھ باندھا ہو احرام کو تو وہ قربانی معین ہو جاتی ہے ذبح کرنے کے لیے اور اس کو ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے احرام تلبیہ کے ساتھ باندھا ہو اور قربانی بھی اس کے ساتھ ہو، جیسا کہ حج کی اقسام میں بیان ہو چکا ہے کہ حاجی حاج کران میں احرام کو اشعار یا تقلید قربانی کے ذریعے بھی باندھ سکتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہنے کے ذریعے بھی باندھ سکتا ہے۔ تو اگر اس نے تلبیہ کے ساتھ احرام کو باندھا ہو قربانی ساتھ ہو تو وہ ذبح کے لیے معین نہیں ہوتی اور اس کو ذبح کرنا واجب نہیں ہوتا۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ قوی تر نظریہ یہ ہے کہ تفصیل دیں، اگر کران کی قربانی نظر یا اشعار و تقلید کی وجہ سے ذبح کے لیے واجب ہو تو یہ قربانی احرام سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہوگی،
بلکہ ایک اور قربانی احرام سے نکلنے کے لیے لے۔ یعنی جو حاج کران کی قربانی ہے وہ احرام سے نکلنے کے لیے جو قربانی کی ضرورت ہے ان کو تداخل نہیں کیا جائے گا، چونکہ ہر قربانی کے وجوب کا سبب مختلف ہے۔ اذا تعدد السبب تعدد المسبب، چونکہ حاج کران کی قربانی کے وجوب کا سبب ہے قربانی کا اشعار یا تقلید کرنا یا ناظر کرنا، اور احرام سے نکلنے کے لیے جو قربانی کا وجوب ہے اس کا سبب ہے احرام سے نکلنے کے لیے، تو دونوں کے سبب الگ ہے، دونوں کے لیے علیحدہ قربانیاں بھی چاہیے۔ لیکن اگر حاج کران کی قربانی ذبح کے لیے واجب اور معین نہ ہوئی ہو، یعنی اس نے احرام کو اشعار یا تقلید کے ذریعے نہ باندھا ہو اور اس نے اس قربانی کی ناظر بھی نہ کی ہو، تو اس صورت میں وہی قربانی احرام سے نکلنے کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں اس قربانی پر قربانی کا اطلاق کرنا یہ مجازن ہے، چونکہ قربانی جو حاج کران میں ساتھ ہوتی ہے تو وہ قربانی ہے جس کا اشعار یا تقلید کیا گیا ہو۔ اگر اشعار یا تقلید نہیں کیا اور احرام کو اس کے ساتھ نہیں باندھا تو پھر یہ حقیقت میں حاج کران کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ یہی عبارت میں بھی ہے والاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشہور، الاجتزاء مبتدا ہے اور هو المشہور اس کی خبر ہے، یعنی حاج کران میں جو قربانی ساتھ لایا ہے اس پر اکتفا کرنا، احرام سے نکلنے کے لیے بھی اسی قربانی کو کافی قرار دینا مطلقاً، چاہے جو قربانی ساتھ لایا معین اور واجب ہو ذبح کرنے کے لیے، جیسے اس کی ناظر کی ہو یا اشعار یا تقلید کیا ہو، یا وہ واجب نہ ہو اس کا ذبح کرنا، تو اس قربانی کا کافی ہونا مشہور نظریہ ہے۔ لِأَنَّهُ هَدْيٌ مُسْتَيْسَرٌ، چونکہ یہ قربانی ہے جو کہ میسر اور مہیا ہے، اور قرآن کریم میں ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر مرض اور بیماری کی وجہ سے ممنوع ہو جاؤ تو جو قربانی میسر ہے اسی کو ذبح کرو۔ تو یہ قربانی جو ساتھ لایا ہے یہ بھی میسر ہے تو اس کو ذبح کر لے اور احرام سے نکل آئے۔ الاقوى عدم التداخل ان کان السیاق واجبا ولو بالاشعار او التقلید لاختلاف الاسباب المقتضیۃ لتعدد المسبب۔ یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے، فرمایا قوی تر نظریہ یہ ہے کہ عدم تداخل ہوگا، وہ جو قربانی ساتھ لایا ہے اگر اس کو ذبح کرنا واجب ہو تو پھر تداخل نہیں ہوگا، اس قربانی کے ذریعے احرام سے نہیں نکلا جا سکتا۔ اس قربانی کا سیاق واجب ہو، ذبح کرنا واجب ہو، اگرچہ اشعار و تقلید کی وجہ سے، کیونکہ اسباب مختلف ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ مسبب بھی مختلف اور زیادہ ہونے چاہیے، قربانیاں بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ پس جس صورت میں قربانی کا ذبح کرنا واجب ہو چکا ہو حاج کران کے ساتھ جو لایا ہے، یا ناظر و منت کی وجہ سے یا اشعار و تقلید کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں عدم تداخل کا قول ہوگا۔ وہ جو قربانی ساتھ لایا حاج کران والی وہ احرام سے نکلنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ علیحدہ قربانی دینی چاہیے۔ احصار اور صاد کا معنی اور مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ محصور مرض اور بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے اور مسدود وہ دشمن وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ان دونوں میں حقیقت اور مفہوم میں تغیر ہے، اور یہی نظریہ فقہا میں مشہور ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام المحصور غیر المسدود فإن المحصور هو المريض والمسدود هو الذي رده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من مرض والمسدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء۔ مسائل شیعہ باب اول ابواب الاحصار والصد، حدیث اول۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، فرمایا محصور مسدود کے علاوہ ہوتا ہے، محصور مریض ہوتا ہے اور مسدود وہ ہے جسے مشرکین نے منع کیا ہو، جیسے نبی اکرم کو 1 سال حج پہ جانے سے روکا تھا، اس میں مرض نہیں ہوتی۔ مسدود کے لیے جب مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو پھر جب وہ احرام سے نکلتا ہے تو عورتیں اس کے لیے حلال ہوتی ہیں، محصور کے لیے عورتیں حلال نہیں ہوتی، اگرچہ کہ اہل لغت میں مشہور ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، جیسے اہل جمہور کا بھی نظریہ ہے۔
تو حاصر چاہے مرض کی وجہ سے ہو یا دشمن کی وجہ سے، وہ مانع کے معنی میں ہوتی ہے، ممنوع ہونے کے معنی میں ہوتی ہے، لیکن جب دلیل شرعی ان کے اختلاف پر ہے تو پھر یہ منقول شرعی لفظ بن جائے گا۔ اور شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں بھی ایک تفصیلی حاشیہ یہاں پہ تحریر فرمایا ہے کہ اس میں صد اور احصار میں فرق بیان کیے ہیں، تو اس طولانی بیان کے لیے اسی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ بعض محققین نے احصار اور صد میں 6 فرق بیان کیے ہیں۔ مسدود کے لیے عموم تحلل ہو جاتا ہے، جب وہ احرام کھولتا ہے تو تمام محرمات حلال ہو جاتے ہیں، لیکن محصور میں سوائے عورتیں کے باقی جو محرمات ہیں وہ حلال ہوتے ہیں، تو ان کا حلال ہونا اس کے طواف النساء پر موقوف ہوتا ہے۔ محصور میں قربانی کی شرط ہے کہ آپ کے مسدود میں اختلاف ہے، اور محصور میں قربانی ذبح کرنے کا مکان متعین ہے، مکہ ہے احرام عمرہ میں اور مینا ہے جب حج ہو۔ مسدود میں جو وہ ذبح کرتا ہے تو یا آپ کے مسدود شخص کو جہاں بھی ممنوعیت پیش آ جائے وہیں پر وہ اس کو ذبح کرتا ہے۔ محصور کے لیے قربانی کے ساتھ حل کرنے یا تقصیر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مسدود کے لیے 2 قول ہیں اس میں۔ مسدود میں احرام کے محرمات سے حلیت معین ہے، جب وہ محلل انجام دے گا قربانی کرے گا تو پھر وہیں پر یا آپ کے محصور میں اپنے نائب کے ذریعے قربانی کو پہنچانا ہوتا ہے کہ اس وقت معین پر اس کو ذبح کرے۔ کبھی کبھی اس میں تخلف بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ تھا کہ محصور میں اگر اس نے احرام کے وقت شرط رکھی ہوئی ہو تو جلدی احرام کھول سکتا ہے، لیکن مسدود میں تو ویسے بھی شرط کے بغیر بھی اس کو احرام کھولنا جائز ہوتا ہے جب اس کے لیے ممنوعیت پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے 3 فوائد کو اور 3 اختلافات کو شہید ثانی نے ذکر کیا ہے، جبکہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ محصور قربانی کے ذریعے احرام سے نکل جاتا ہے، لیکن اختلاف ہے۔ اکثر فرماتے ہیں کہ اس کو مینا بھیجنا واجب ہے اگر حاجی ہے، اور مکہ بھیجنا واجب ہے اگر عمرے پہ ہے، اور جب تک قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے اس کے لیے احرام سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ آیت کی وجہ سے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، سورہ بقرہ 196